السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرض الحسن وسمى الله تعالى الإعطاء في أمثال هذه الحاجات القرض في سبيل الله، وربما عبره بالإنفاق في سبيل الله، وفي كثير من الآيات أتبع أمر القرض أمر الزكاة، وقال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، اور ان جیسے مقامات میں خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے قرض فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا ہے، اور بہت سی آیتوں کے اندر قرض کے حکم کو زکوٰۃ کے حکم کے تابع بنا لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسنہ کے طور پر۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، صاحب کتاب نے یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ ضروریات مذکورہ میں خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے دو نام سے موسوم کیا ہے، ایک تو ہے قرض فی سبیل اللہ اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ قرض فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو، مسجد کی شکل میں ہو، یا کسی غریب کو دینے کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا کو اپنے اوپر التزام کر لیا ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور اس قرض لینے کے بعد اس کی ادائیگی واجب اور لازمی اور ضروری ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کو اپنے اوپر انتظام کر لیا ہے، چاہے وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے یا آخرت میں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، وہ اقرض اللہ کا جو قرض اقرضو کا جو عطف ہے وہ زکوٰۃ پر ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کو قرض دینا ہے وہ زکوٰۃ میں سے نہیں، زکوٰۃ ایک الگ ہے اور صدقہ ایک الگ ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہونا چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں یہ چیز پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔